جب لوگ تمہیں تنہا چھوڑ دیں تو پریشان نہیں ہونا، اللہ کی ذات تمہیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتی۔ اللہ والو، تہجد کے سجدوں کو لمبا کر دو، اپنے رب کے ساتھ لو لگا لو، اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز کرنے شروع کر دو۔ میرا رب وہ ذات پاک ہے جو کبھی بھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا، جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ وہ کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں کرتا، آپ کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو اس لیے رات کے پچھلے پہر اٹھو، رب کے سامنے گریازاری کرو اور اپنے تمام باتیں اپنے رب کے ساتھ شیئر کرو، اپنے گناہوں کا اعتراف کرو اور اپنے رب سے معافی طلب کرو۔ وہ ذات پاک ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، اس نے کن کہنا ہے اور آپ کی بگڑیاں سنور جانی ہیں۔ اللہ والو، جب دل بے حد پریشان ہو، سکون چاہتے ہو تو تہجد کے سجدوں کو لمبا کر دو۔ جب رات کو سناٹا ہوتا ہے، دنیا سو رہی ہوتی ہے، لیکن ایک آواز عرش تک جا رہی ہوتی ہے، وہ آواز کسی ٹوٹے ہوئے دل کی ہوتی ہے، کسی ایسے انسان کی جو دنیا سے نہیں اپنے رب سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ اگر تمہارا دل پریشان ہے، اگر نیند آنکھوں سے روٹھ گئی ہے تو ایک بار سجدے میں گر کر دیکھ لو۔ تہجد کے چند آنسو میں وہ سکون چھپا ہوا ہے جو دنیا کی کسی کونے میں نہیں ملتا۔ اللہ والو، دنیا کی زندگی بے سکون ہے، بے چینی اور غموں سے بھری ہوئی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی دکھ، فکر یا محرومی کا شکار ہے۔ جب دل ٹوٹ جائے، دوست جب دھوکہ دے دیں، رشتے جب بوجھ لگنے لگیں تو انسان اندر سے بکھرنے لگتا ہے۔ لیکن کیا کبھی تم نے سوچا ہے کہ تمہارا رب تمہیں تنہا کیوں کر چھوڑے گا؟ وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ تمہیں تنہا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے رب کو پکارنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے اپنے دکھوں کا حل لوگوں سے مانگنا شروع کر دیا ہے، اور جب انسان انسانوں سے امیدیں باندھنے لگتا ہے تو مایوسی، ناکامی اور ٹوٹ پھوٹ اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ لیکن اگر جب انسان رب کے در پر آ جاتا ہے تو جو کچھ ٹوٹا ہوتا ہے وہ جڑ جاتا ہے، جو کچھ بکھرا ہوتا ہے وہ سنور جاتا ہے۔ وہ وقت جب رب اپنے بندوں کے تہجد کے وقت قریب آتا ہے اور خود آواز لگاتا ہے کوئی جو مجھ سے مدد مانگے میں اسے عطا کروں۔ اس وقت زمین پر وہی بیدار ہوتے ہیں جنہیں رب کی محبت جگائے رکھتی ہے، جنہیں دل کی بے سکونی سونے نہیں دیتی۔ یہ وقت خاص ہے، اس میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی، سچے دل سے مانگی گئی مغفرت کی درخواست قبول ہوتی ہیں۔ کہ لمبے سجدے وہ دوا ہیں جو تہجد والوں کے دلوں کی دعا ہیں، دلوں کے زخموں کو بھر دینے والی دعا ہیں۔ آنسو وہ دعا ہیں جو روح کو شفا دیتے ہیں۔ اللہ والو، وہ لمحہ جب تنہا سجدے میں گر کر روتے ہو، وہی لمحہ تمہاری روح کا سکون بن جاتا ہے۔ تمہارے آنسو گواہی دیتے ہیں کہ تمہارا دل اب دنیا سے نہیں اپنے رب سے جڑ گیا ہے۔ تہجد صرف ایک نماز نہیں، یہ رب سے ملاقات ہے، ایک خاص دعوت ہے جس میں صرف چنے ہوئے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ اللہ والو، تہجد جب دل بے قرار ہو تو 2 رکعت تہجد کے پڑھ کر دیکھو تو صحیح، سجدے میں آنسو بہا کر دیکھو تو صحیح، وہ سکون ملے گا جو تمہیں دوا سے بھی نہ مل سکا ہوگا۔ ہر رات تمہارا رب تمہیں بلاتا ہے، لیکن تم دنیا کی تھکن کو وجہ بنا کر سوتے رہ جاتے ہو۔ کیا تم اپنے سکون کی قربانی دے رہے ہو؟ آج کی رات صرف ایک بار رب سے وہ سب کہہ کر دیکھو جو تم نے کبھی کسی سے نہ کہا ہو۔ وہ سن لے گا، وہ تمام فریادیں سننے والا ہے، سمجھنے والا ہے، وہ تمہاری کیفیت کو سمجھ لے گا۔ اللہ والو، تہجد کے سجدوں میں صرف دعائیں نہیں ہوتی، وہاں روح کی تڑپ، دل کی فریاد، آپ کی بے چینی اور امید کا چراغ ہوتا ہے۔ وہ رب جو رات کی تاریکی میں تمہاری آہٹ سنتا ہے، وہ دن کی روشنی میں تمہارے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ اللہ والو، تہجد میں رونا بزدلی نہیں، یہ اصل طاقت ہے۔ یہ وہ پل ہیں جب کمزور انسان رب کی طاقت سے جڑ جاتا ہے۔ یہ وہ کمزور لمحے نہیں، یہ طاقت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو، جب آپ اپنے رب سے راز و نیاز کرتے ہیں، گریازاری کرتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے ہیں تو میرا رب آگے سے جواب دیتا ہے، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، تو مجھے پکار رہا ہے۔ تو آپ اپنے رب سے
अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हों, अपने गुनाहों का इकरार करें, तो देखें फिर आप अपने रब से जब माफ़ी तलब करेंगे तो एक लम्हा मेरा रब नहीं लगाएगा और माफ़ फरमा देगा, क्योंकि वो माफ़ करने वाला गफूर रहीम है। अल्लाह वालो, आज रात तहज्जुद में एक लम्हा रब के सामने गुजार लो, वो तुम्हें ऐसा सुकून देगा, ऐसा सुकून देगा जिसे तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगे। या अल्लाह, मैं तेरे दर पर हाजिर हूँ, टूटी हुई हूँ, बिखरी हुई हूँ, थकी हुई हूँ, लेकिन उम्मीद से लबरेज हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि तू मेरा रब है जो कभी मायूस नहीं करता। ए अल्लाह, मेरे गुनाहों ने मुझे घेर लिया है, मेरी दुआओं की राहें बंद हो गई हैं, लेकिन तेरा रहम आज भी वसी है, मुझे अपनी बख्शिश से हिस्सा अता फरमा। या अल्लाह, जिन गलतियों ने मेरे दिल का सुकून छीन लिया है उन्हें माफ़ फरमा दे और मेरे दिल को नूरे हदायत से भर दे। ए रब्बे करीम, मेरे आंसू तेरे सामने हैं, मेरे दिल की हालत तू जानता है, मेरे ज़ख्मों पर अपना करम फरमा दे। या अल्लाह, मैं दुनिया वालों के सामने कुछ नहीं, लेकिन तेरे सामने सब कुछ हूँ, मुझे वो इज़्ज़त अता फरमा जो सिर्फ़ तेरे दर से मिलती है, तेरे मुत्तकी बंदों को मिलती है, तेरे पसंदीदा बंदों को मिलती है। ए रब्बे करीम, मुझे ऐसा सब्र जमील अता कर जो हज़रत अय्यूब को अता किया था, और ऐसी रज़ा अता कर जो हज़रत ज़ैनब ने दिखाई। या अल्लाह, जो दर्द मेरे सीने में है, जो बेचैनी मेरी रूह को जला रही है, वो सिर्फ तू दूर कर सकता है, मुझे सकून क़ल्ब अता फरमा। ए रब्बुल आलमीन, मेरे वालिदैन, मेरे अहले खाना और मेरे प्यारों को अपनी हिफाजत में रख ले, उन पर अपनी रहमत ख़ास नाजिल फरमा। या अल्लाह, जो लोग मेरे लिए दुआ करते हैं या मुझे याद करते हैं अपनी दुआओं में, उनकी ज़िंदगी आसान फरमा दे, उनके दिलों से गम ख़त्म कर दे। ए रब्बे रहमान, मुझे रिज़्क़ हलाल, इल्म नाफ़ा और इल्म सालिहा अता फरमा, और मैं दिल को हसद, गरूर और तकब्बुर से पाक कर दे। या मालिक मौला, मेरी दुआओं को उस वक्त कबूल फरमा ले जब कोई और दरवाज़ा ना खुला हो और मैं सिर्फ़ तुझको ही पुकार रही हूँ। ए रब्बे करीम, मेरी आँखों के आंसुओं को कबूल कर ले, ये मेरे दिल की गवाही देते हैं, मैं तेरे दर की मोहताज हूँ। मेरे अल्लाह, मुझे किसी और का मोहताज ना होने देना। या रब्बे करीम, मैं झोली फैला कर बैठी हूँ, मुझे खाली ना मोड़ी। अल्लाह, मुझे मांगना नहीं आता, ए अल्लाह, मुझे मांगना नहीं आता। या रब्बुल आलमीन, मुझे मांगना नहीं आता, बिन मांगे अपने गैब के ख़जानों से अता फरमाई। या अल्लाह, जब तू अंधेरी रात में रोशनी भेज देता है, इसी तरह मेरी ज़िंदगी की तारीकियों को भी मुनव्वर फरमा दे। ए माल के कायनात, मेरी रूह को अपनी कुर्बत की मिठास अता कर और मुझे वो लज्जत ईमान अता फरमा जो तेरे प्यारों को नसीब होती है। या अल्लाह, मुझे ऐसी दुआ अता कर जो तेरे अर्श को हिला दे और ऐसी कबूलियत दे दे जो मेरी दुनिया और आखिरत को संवार दे। या रब्बुल आलमीन, जो ख्वाहिशें मेरे दिल में दफन हैं, जिन्हें मैं ज़ुबान पर नहीं ला सकी, तो उनको भी जानता है, उन्हें खैर से पूरा फरमा दे। या रब्बुल आलमीन, अगर तूने मुझे थोड़ी सी भी नेकी दी है तो इस नेकी को मेरी निजात का ज़रिया बना देना। ए रब्बुल आलमीन, रब्बे करीम, मेरी ज़िंदगी के फ़ैसले तेरी रज़ा के मुताबिक कर दे, मुझे हर उस चीज़ से दूर रख जो मुझे तुझ से दूर करती है, मुझे अपने पसंदीदा बंदों में शामिल कर ले। या अल्लाह, जब मेरी आंखें बंद हों और ज़ुबान खामोश हो जाए, मुझे अपनी रहमत के साए में जगह अता करना। ए रब्बुल आलमीन, ए मेरे माल के मौला, जब सब रिश्ते साथ छोड़ दें, जब दुनिया पीठ फेर ले, तब भी मुझे तेरे सजदे की मिठास नसीब हो, मुझे कभी अपने दर से दूर ना करना। या अल्लाह, मेरे दिल पर जो गम का बोझ है उसे हल्का कर दे, मेरी रातों की बेकरारी को सजदों की राहत में बदल दे। ऐ मेरे माल के मौला, मुझे अपनी रहमत की वो चादर उड़ा दे जिसके साए में कोई गम, दुख या कोई फिक्र असर ना कर सके। या अल्लाह, मेरे कदमों को हदायत और नेकी के रास्ते पर जमा दे और मुझे हर लग़्ज़िश से महफूज रखना, क्योंकि मैं बहुत कमज़ोर हूँ। मेरे अल्लाह, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, टूटी हुई हूँ, गुनाहों से चूर हूँ। मेरे मालिक, तू मुझे अपना ले, मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा कर मेरे साथ रहम व करम वाला मामला फरमा। ए रब्बुल आलमीन, जो रास्ते मेरे लिए बंद हो गए हैं, तूने अपने फ़ज़ल और करम से खोल दे
مجھے وہاں لے جا جہاں میرے لیے بھلائی ہو۔ یا اللہ تو ہی میرا ساتھی ہے، جب کوئی پاس نہیں ہوتا تو ہی میرا رازدار ہے، تو ہی میرا سہارا ہے۔ پروردگار تو دلوں کے حال جانتا ہے، میں کچھ کہے بغیر بھی تیرے حضور عرض لگا رہی ہوں، بس قبول فرما لے۔ اے اللہ قبول فرما لے۔ یا اللہ جن باتوں سے میرا دل ٹوٹا، جن لمحات نے میری روح کو زخمی کیا، تو ان پر اپنے رحم کی مرہم رکھ دے۔ یا رب العالمین مجھے ایسا بننے کی توفیق دے جیسا بننا تو چاہتا ہے، میری خواہشوں کو اپنی رضا کے مطابق تابع کر دے۔ یا اللہ میری راتوں کی خاموشی کو اپنی محبت سے آباد کر دے اور میری تنہائی کو اپنی قربت سے مہکا دے۔ اے رحمان و رحیم مجھے دنیا کے فتنے، نفس کی خواہشات اور شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھنا۔ یا اللہ میرے دل کو اتنا طاقتور اور مضبوط کر دے کہ وہ تیرے فیصلوں پر راضی رہے، چاہے وہ فیصلے میری خواہش کے خلاف ہی کیوں نہ ہوں۔ یا اللہ مجھے اپنی رضا میں راضی رہنے والی بنا دے۔ اے رب کریم میرے بچوں، میرے گھر والوں اور میری نسلوں کے دلوں میں ایمان، تقوی اور دین کی محبت ڈال دے۔ سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میری زندگی کے ہر وہ لمحے کے لیے جس کے لیے میں نے تجھے بھلا دیا جبکہ تو مجھے یاد رکھتا رہا ہے۔ میرے اللہ میں نے جس لمحے میں تجھے بھلایا، مجھے اس لمحے کے لیے معاف فرمانا۔ اے میرے رب میری زبان پر تیری یاد جاری رکھنا، میرے دل کو اپنے ذکر سے زندہ کر دے۔ یا اللہ تو نے مجھے بہت کچھ دیا لیکن میں شکر ادا نہیں کر پائی، مجھے شکر گزار بندی بنا دے۔ یا اللہ مجھے ان شکر گزار بندوں میں شامل کر دے جو تیرے پسندیدہ بندے ہیں۔ اے میرے مال کے مولا میرے دل میں جو حسرتیں، جو خواب دیے ہوئے ہیں، اگر ان میں میرے لیے بھلائی ہے تو انہیں پورا فرما دے۔ یا اللہ مجھے دین کی خدمت کا ذریعہ بنا دے اور میری زندگی کو اپنے دین کے لیے کارآمد بنا دے۔ اے رب کریم جس دن سب اکیلے ہوں گے مجھے اس دن اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا، حساب کو میرے لیے آسان کر دینا۔ یا اللہ جب دنیا میں کوئی نہ ہو جو سن سکے تب تو میری فریاد کو سن لینا، میرے دکھوں کا مداوا کرنا، جب سب دور ہو جائیں تب تو قریب آ جانا۔ اے میرے مہربان رب میری دعا کو قبول فرما لے، چاہے وہ ایک آنسو ہو، ایک سجدہ ہو یا ایک خاموش فریاد ہو۔ یا اللہ میرا دل تھک چکا ہے، میری روح بوجھل ہے، مجھے اپنی رحمت کے سائے میں پناہ دے دے۔ اے رب کریم جن دروازوں نے مجھے رسوا کیا ان سب کو بند کر دے اور صرف اپنا در کھلا رکھ، کیونکہ تیرا در کبھی مایوس نہیں کرتا۔ یا اللہ مجھے دنیا کی محبت سے نہیں تیری محبت سے وابستہ کر دے۔ اے اللہ جو باتیں میری زبان پر نہ آ سکیں، وہ دعائیں جو میری آنکھوں میں آنسو بن کر رہ گئیں، تو انہیں بھی جانتا ہے میرے اللہ، انہیں قبول و منظور فرما لے۔ یا اللہ تو نے مجھے گناہ کرتے دیکھا پھر بھی رزق دیا، عزت دی، محبت دی، مجھے توبہ کی توفیق دے دے تاکہ میں تیری طرف لوٹ آؤں میرے اللہ۔ اے رب کریم میری راتوں کی بے سکونی کو اپنی رضا کا چین عطا فرما دے۔ یا اللہ مجھے لوگوں کی محتاجی سے نکال کر صرف اپنا محتاج بنا دے۔ اے مالک مولا جب میں خود کو کھو بیٹھی تو نے مجھے تھاما، اب مجھے کبھی خود سے دور نہ ہونے دینا۔ یا اللہ میرے دل کی کمزوریوں کو طاقت میں بدل دے اور میرے نفس کو قابو میں رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم مجھے ایسی دعاؤں کی قوت دے جو ناممکن کو ممکن بنا دے۔ یا اللہ جو گناہ میری دعاؤں کی راہ میں رکاوٹ بنے ہیں انہیں مٹا دے۔ اللہ ان گناہوں کو مٹا دے اور میرے لیے آسانیاں لکھ دے، میرے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ اے رب کریم مجھے ان لوگوں میں شامل کر لے جن سے تو راضی ہے اور جنہیں تو نے راتوں میں یاد کرتا ہے۔ یا اللہ تو میرا رازدار ہے، میرے دل کی سچائیاں صرف تجھ پر ظاہر ہیں، مجھے کبھی رسوا نہ کرنا۔ اے اللہ اس دنیا کے سامنے کبھی رسوا نہ کرنا۔ اے رب کریم مجھے اپنی عبادتوں کا ذوق عطا فرما دے اور مجھے سجدوں کی لذت نصیب فرما دے۔
یا اللہ اگر میں تیرے کسی ولی کا، تیرے کسی مقرب کا امتی ہوں تو ان کی نسبت سے مجھے بخش دے۔ اے رب کریم مجھے ایسا دل دے دے جو دوسروں کی خطائیں معاف کر دے، تاکہ تو بھی مجھے معاف کر دے۔ یا اللہ جس طرح تو نے یونس کو اندھیروں میں نجات دی، مجھے بھی میری تاریکیوں سے نکال دے۔ اے میرے رب میرا انجام بہتر بنا دے اور مجھے دنیا کی آزمائشوں سے بچا لے۔ یا رب کریم میں تیری آزمائشوں پہ پوری نہیں اتر سکتی، میرے اللہ میں کمزور ہوں، میرے مالک میرے ساتھ رحم و کرم والا معاملہ فرما۔ یا